قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، سارے کے سارے آدم کی اولاد کے جو دل ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ کی انگلی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اللہ کی انگلی کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ سارے آدم کے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ اس کو جیسے چاہتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے، تو دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، سارے کے سارے آدم کی اولاد کے جو دل ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ کی انگلی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اللہ کی انگلی کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم اللہ کے۔ ایک مومن کے لیے یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس ایک مومن کو ہوتا ہے وہ اللہ بڑی بڑی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھاؤ میرے بھائیوں، وہ منظر یاد کرو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوف بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ بڑا نازک وقت تھا، اس نازک گھڑی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مومن کے لیے میرے بھائی۔ ایک مومن کا دل جب اس احساس سے لبریز ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مومن کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، کبھی مومن کو ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ ایک مومن اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی حالات سے ہارتا نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا نعرہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سلوگن یہ ہوتا ہے، ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک مومن کے پیدا ہو، آپ کے پیسے میں برکت آ جائے، آپ کے گھر میں ڈھیر سارا پیسہ آ جائے۔ آئیے آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، او لوگو اپنے خاندان کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو، تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکو۔ جب تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کو پہچانو گے، ان کے خوشی اور غم میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَنْسَاتٌ فِي الْأَسَرِ مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ۔ اس سے 3 فائدہ ہوگا، 3 بینیفٹ ہوگا، 3 لابھ ہوگا۔ پہلا لابھ تو یہ ہوگا کہ پریوار میں محبت بڑھے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا مال میں برکت پیدا ہوگی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عمر میں اللہ برکت دے گا۔ اگر آپ دولت والے ہیں، اگر آپ کروڑ پتی ہیں، مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے، کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے؟ اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے۔ تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا، تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لے اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے، لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائیں گے۔ جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں، علماء منع کرتے ہیں ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے تو جائز ہے کہ نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جائز تو نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ اکٹھے 3 طلاق کوئی دے دے تو تینوں ہو جاتی، جیسے ہمارے حنفی علماء کا یہ فتویٰ ہے، ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ غلط ہے، گناہ کا کام۔ اور نبی کے زمانے میں جب 3 طلاق اکٹھے کسی نے دی، جو اہل حدیث کی دلیل ہے کہ نبی نے بہت غصے کا اظہار کیا، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میرے رہتے ہوئے دین کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور آپ نے اس صحابی کو رجوع کرنے کا حکم دیا۔
اس کا مطلب کہ نبی نے اکٹھے 3 طلاق کو ایک مانا ہے، 3 نہیں مانا ہے۔ ایک